أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمد للہ ثم الحمد للہ. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی ناچیز طالبہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قابل تو بنایا کہ میں آپ کے سامنے اس کی عظیم اور آخری معجزاتی کتاب کے چند سوروں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر سکوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے صرف حق بات نکالے اور میری بات آپ کے دل تک اثر کر جائے انشاءاللہ. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو ایک ساتھ جمع ہو کر یہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں شریک ہوئے ہیں اپنی مصروفیات کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں، ان کی صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان سب کو دین پر کھانے رہ کر اچھی سے اچھی زندگی گزارنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی کلاس سورہ المسد جس کو سورہ لحب بھی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. الحمدللہ میری پیاری بہنوں، آج کی دو صورتیں یا پہلے آج سے آخر تک سورہ ناس تک بھی اتنی پیاری صورتیں ہیں. اگر اس کو ہم غور سے سنیں اور سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو انشاءاللہ ہم تقریباً اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائیں گے. تو اسم کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن جیسا نازل ہوا نا اس کے اعتبار سے تو یہ چھٹی صورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اب آپ تھوڑے دن تو اللہ کے رسول نے چھپ چھپ کر دعوت دی تھی نا دین اسلام کی، مگر جب اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ اب آپ چلیے، اب آپ کا مشن ایسا غلط نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اب بے دھڑک بغیر ڈرے سب کو کھلم کھلا دعوت دینا ہے. تو اللہ کے رسول کو جب یہ حکم آیا تو یہ صورت نازل ہوئی. سورہ لہب نزول کے اعتبار سے تو یہ چھٹی صورت ہے، مگر قرآن کے سلسلے کے حساب سے یہ 111 صورت نمبر ہے. ٹھیک ہے، آخری. تو اس میں اس کا کچھ پس منظر آپ کو جیسا کہ سن کے ہی ہوں گے، مگر میں مختصر بتا کر آگے بڑھتی ہوں کہ جب اس کی یہ صورت جب آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو عرب کا ایک عام طریقہ تھا، یعنی وہ اللہ کے رسول اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے ایک صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھ کر آپ نے آواز دی یا صباحو، یا صباحو بول کر آپ نے آواز دی، یعنی یہ خطرے کی علامت تھی. یعنی عرب میں دستور تھا اگر کسی کو کوئی خطرے کا اندیشہ ہوتا یا کسی چیز کا ڈرانے سے روکنا ہوتا یا کسی چیز کو بتلانا ہوتا تو وہ تو دراصل برہنہ ہو کر بڑی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دیتے تھے، یا صباحو ادھر آؤ، سنو، غور کرو میری بات پر، بلکہ مگر اللہ کے رسول نے تو اس کا پورا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ صرف اس پر چڑھ گئے. برہنہ ہونا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ آپ بہت شرمیلے اور پاک صاف انسان تھے.
تو آپ برہنہ نہیں ہوئے، مگر آپ نے وہ طریقہ اپنایا کہ لوگوں کو متوجہ کرے اپنی طرف. تو آپ نے وہ پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، یا سباہو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں اے محمد آپ امین اور ایک منٹ، یہ دیکھو کوئی بھی. تو اللہ کے رسول جو ان میں اب تک یہ بات بولنے سے پہلے تک امین اور صادق سچے مانے جاتے تھے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہاں یہ لشکر جس کے بارے میں ڈرا رہا ہوں یہ تو کل ریڈی نہیں ہے، مگر آخرت میں اللہ کا عذاب جب آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ جب آنے والی ہے، اس سے میں ڈرا رہا ہوں. ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ شرک وغیرہ سے رک جاؤ. بولے تک آپ کا سگا چاچا جو کہ ابھی تک آپ ٹھہر کر آپ کی بات سن رہا تھا، اس نے بدتمیزی کیا کی، یہ سن کر ابو لہب نے تبن لگا یا محمد کہا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہا؟ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تباہی ہو. باجی کو بولے تو اللہ سوری، تو اس نے اتنی بدتمیزی کا جواب دیا، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی کہ تم محمد کو نعوذ باللہ کیا بددعا دیتے ہو، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ. ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اسی کے حق میں وہ کر دی. دنیا میں بھی اس کا ایسا برا انجام ہوا اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں چلا گیا، سمجھو آخرت کے لیے بھی. تو سوچئے ایک اللہ کا مشن جو اللہ کی وحدانیت پیش کرنے آ رہا، تو اس کو کیا ہو گیا؟ ایسی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ نافرمانی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا بدتمیزی کیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے سننا، غور کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دم اس کی بات پہ اس کو بددعا دے دینا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس بات کا غرور تھا؟ پہلے تو آپ جان لیں کہ ابو لہب اس کا نام یہ اس لیے پڑا کہ وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا گورا، اتنا خوبصورت تھا، اگر وہ باہر نکلتا تو سرخی سے اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا. تو اس کو یہ نام دیے ابو لہب بول کر، سرخی والے. حالانکہ اس کا نام عبد العزا تھا پہلے دراصل، مگر اس کے حسن جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. علاوہ ازیں اس کے پاس خوب مال و دولت تھی اور بیٹوں والا تھا وغیرہ، حسب نسب والا تھا، کیونکہ قریش کا نسب تو ہمیں معلوم ہے، وہ قبیلے کا. تو وہ جو ہے سو اس کے باوجود اس کا کوئی چیز اس کے کوئی چیز اس کے کام نہ آئی. اور یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اس کے 2 بیٹوں سے اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یاد رکھیے یہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح ہوئے تھے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. مگر جیسے ہی اس نے یہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اس نے کیا کیا؟ اپنے وہ دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو طلاق دے دے رخصتی سے پہلے ہی. تو یہاں پر ایک قابل غور بات کرنے کی، ذکر کرنے کا موقع یہ بھی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ ہماری ماں ہے، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، قابل تعریف ہے. اس کے باوجود اپنا تمام مال اور صبر ہر چیز سے اسلام کی بہترین نمونہ پیش کیا. تو یہاں پر بھی مرد کے مقابلے میں آپ سوچئے، عورتیں گھر والوں کو دباتی ہے نا،
آج کل کے عورتیں اپنے شوہروں کو اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے. تو یہاں پر بھی اگر چاہتی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کی رسول کی دعوت سے اپنی بیٹیوں کو نقصان ہونے والا ہے, ان کے نکاح ٹوٹ جانے کا ڈر ہے, تو وہ روک سکتی تھی اللہ کے رسول کو اس دعوت سے, مگر نہیں. دیکھیے سب سے خوبصورت پہلو دیکھیے ہم عورتوں کا, میں ہائی لائٹ کر کے بتانے کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں میں ایسی صفات بھی ہوتی ہے جہاں کے وہ جذباتی ہو کر اپنے شوہروں سے حلال حرام میں تمیز کیے بغیر کسی چیز کا ڈیمانڈ کرنے کا ہنر بھی رکھتی ہیں. تو یہ سبق دیکھیے, یہ عورت کا رویہ دیکھیے, انہوں نے اپنی دونوں, مرد آدمی کے مقابلے میں عورت بہت کمزور ہوتی نا, تو وہ روک سکتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا سوچئے ذرا, آپ کی اس دعوت سے کہیں وہ ناراض ہو کر ہماری بیٹیوں کو کچھ طلاق دے رہے ہیں بول کر, مگر انہوں نے کیا کیا, نہیں, بلکہ انہوں نے یہ امتحان میں صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنی عظیم قربانی دی, اپنی بیٹیوں کو عظیم تربیت دی, جس کی وجہ سے وہ دونوں بھی الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ ان سے کئی گنا بہترین رشتے ان سے ہوئے. یعنی آپ جانتے ہیں نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ ان کے دونوں بیٹیوں کے نکاح ہوئے, سبحان اللہ. پہلے رقیہ کا ہوا, پھر ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کرا دیا. تو دیکھیے صبر کرنے کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلا, جنتی صحابی سے آپ کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے. تو یہاں پر یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں اس طرح کی صحبتوں سے اثر لینا ہے, اس بات سے ہمیں آئیڈیل بننا ہے, یہ صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل بننا ہے, نہ کہ آج کل کی ماڈرن زمانے کی لوگ. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی. بول رہے نا وہ حسب نسب والا تھا, مال و دولت والا تھا, تو کیا وہ کام آئے اس کے؟ نہیں. آپ جانتے ہیں یہ نکاح ہونے کے باوجود اس کے بیٹے میں سے بیٹوں کا بھی برا انجام ہوا. اللہ کے رسول کو وہ رستے میں ستاتے تھے, طنز کرتے تھے وغیرہ, تو اللہ کے رسول نے بددعا کی کہ اللہ کے کتوں میں سے کتا تجھ پر حاوی ہو جائے بول کر, یعنی اتنے تنگی کرتے تھے, دین کی خاطر مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ کے رسول کی بددعا کے مطابق اس کے بیٹے کو ایک بھیڑیے نے رات کے ٹائم آ کر کتنی حفاظت میں رہنے کے باوجود بھی ختم کر دیا. اور خود ابو لہب کا حال کیا ہوا, وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کو نا اس کی طاعون کی بیماری بولتے ہیں, وہ ایسی نکل آئی کہ اس کے پاس اس کی جب موت واقع ہوئی تو اس کی پہلے دن سے اس کی لاش میں نا ایسی بدبو آنے لگی کہ کوئی اس کے قریب نہ گیا, نہ پیسے تھاسو والے, نہ اس کی اولاد, نہ بیوی, کوئی اس کے قریب نہیں آیا, بلکہ 3 دن تک اس کی لاش ویسے ہی پڑی رہی, دفنانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے. پھر بعد میں لوگوں کو دوسرے شہر سے کرائے پر بلا کر وہ گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہیں پر دفنا دیا گیا. تو دیکھیے دنیا میں بھی کتنا برا انجام ہوا جو اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کرا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد اور حسب نسب کوئی اسلام کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا, بلکہ ایمان. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک باعزت, محترم اور شرف والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو یہ صفت ہمیں اپنانا ہے, نہ کہ ہمیں اپنے مالوں پر بھروسہ کرنا ہے, نہ اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا ہے. یہ نہیں بول رہے ہو, بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطا تعلق کر لو, بلکہ کسی کے اوپر بھی بھروسہ کرنا اللہ کے بھروسے سے بڑھ کے نہیں ہونا, یعنی ہر چیز کا شروعات اور اینڈ اللہ پہ رکھنا. اس کے بعد اگر جائز وسیع کچھ کیا تعلق حاصل کرنا ہے تو لے سکتے, مگر نہ مال پہ بڑائی کر سکتے اور نہ اولاد پہ. تو دیکھیں نا, نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی. دیکھو پھر آگے دیکھیے پھر کیا ہوا, سیصلی نارا ذات لہب. دنیا میں تو وہ بولے نا 3 دن تک وہی جگہ پہ لاش یوں ہی پڑی رہی, پھر بعد میں اس کو دفنایا گیا. تو اس کے بعد آخرت میں بھی اس کا کیا انجام ہے وہ دنیا ہی بتا دیا, دنیا ہی میں بتا دیا کہ عنقریب وہ بھڑکنے والی آگ میں بھی جائے گا. آخرت میں بھی اس کا انجام دوزخ ہی ہے. اور آپ جانتے یہاں نار آگ بول دینا کافی تھا, مگر آگ کی صفت بتائے, ذات لہب, یعنی آگ کیسی آگ ہے, وہ بھڑکنے والی, شعلے والی آگ, یعنی اور سختی اور دہشت.
सुन के इंसान का दिल डर जाना, अरे अल्लाह ऐसी आग से हमारी हिफाजत फरमा। तो आग बोल देने से हम समझ जाते थे, गुमान आ जाता था आग का, मगर उसमें और सख्ती पैदा करने के लिए अल्लाह ताला क्या बोले, ज़ात लहब। वो आग कैसी है, भड़कने वाली, शोले मारने वाली आग है। वो उसमें अनकरीब आखिरत में उसका फैसला होगा कि वो जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह अकबर। अब देखिए आगे, वमरातुहु हम्मालतल हतब। अब उसकी बीवी जिसका नाम उम्मे जमील था, उसकी बारी आती है। वो भी अपने शौहर की तरह, वो अपने औलाद की तरह, क्योंकि जब एक नस्ल, एक घर का असल जिम्मेदार ही गफलत पर हो, उसकी बीवी भी लापरवाह हो, तो औलाद भी वैसी ही निकलती ना। तो जैसा दोनों में से एक को तो ज्यादा अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि वो औरत भी जो है उसकी तरबियत अच्छी ना होने की वजह से उसकी औलाद भी खराब निकली और वो खुद खराब थी। तो वो क्या करती थी, अपने शौहर के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाने के लिए जंगल से लकड़ियां उठा उठा कर लाकर अल्लाह के रसूल, रात में ना अल्लाह के रसूल सुबह में जहां से जाते वो रास्ते में बिछाया करती थी। और अगर वो लकड़ियां लाने में उन्हें क्या कैसा सर पे रख कर लाते थे ना पहले के जमाने में, तो कहीं वो लकड़ियां गिर ना जाए बोल के क्या करती थी, उसको एक कपड़े से या रस्सी से बनकर अपने गले से लगा लेती थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इमेजिन करिए, लकड़ियों का गट्टा सर पर है, उसको गिरने से बचाने के लिए उसके ऊपर से एक लकड़ी रस्सी बनकर अपने गले में बांध लेती थी ताकि गिर ना सके। तो एक मर्तबा इसकी मौत का जिक्र तफसीर में इस तरह आता है कि वो जब सॉरी लेकर आ रही थी, तो अचानक उसको नींद आ गई और बैठ गई। तो वहीं पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उसकी उसी रस्सी से उसका गला दबा दिया, यानी अल्लाह की तरफ से उस पर लानत हुई। तो वो दुनिया में भी वैसे ही मरेगी और आखिरत में भी उसके गले में मजबूत रस्सी बटी हुई रस्सी होगी, क्योंकि उसकी उन नाफरमानियां और उसकी बदतमीजी और बदअखलाकी की वजह से। समझ रहे ना? तो वो दुनिया अल्लाह के रसूल के सामने कांटेदार झाड़ियां लाकर रखती थी और आपके बारे में लोगों को गलत गलत बातें चुगली करती थी वगैरह। तो इसलिए उसके साथ ये अंजाम हुआ। तो क्या बोल रहे, उसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियां ढूंढने वाली है, फी जी दिहा हब्लुम मिन मसद, हाँ, जिसकी गर्दन में पोस्त खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। तो आप समझ सकते हैं इस मुख्तसर सूरह में कितनी बड़ी वईद आई है कि ना पूरा का पूरा खानदान, अबू लहब का, अबू लहब खुद, उसके बीवी, उसके बच्चे, और ना उसका माल, ना उसका हसब नसब, कुछ भी उसके काम नहीं आया, बल्कि वो एक अल्लाह के रसूल के खिलाफ बदतमीजी करने से, अल्लाह के रसूल को तकलीफ देने की वजह से दुनिया में भी लानत ज़दा हुआ और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हमें इस बात से इबरत लेना है कि हमें अल्लाह किस लोगों के साथ देना है, किस लोगों के साथ रहना है और किन लोगों से दूर बचना है बोलकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरह इखलास, अल्लाह अकबर, बहुत ही कुरान की मेरी पसंदीदा सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपकी भी होगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत बोलिए, इसका पस मंजर बताइए या तौहीद पर मबनी सूरत बताइए, बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं, सुभान अल्लाह। और खास मैं इसलिए इसमें इतनी खुश हो रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इसके बारे में आपके सामने कुछ तफसीर मुख्तसर, घंटों लग जाएंगे अगर इसकी एक एक लफ्ज की तफसीर कहें, मगर मुख्तसर तफसीर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह इस कोशिश को कबूल फरमाए। गौर से सुनिए मेरी बहनों, आज हमारे तौहीद को बढ़ने का मौका है। आज हमारी तौहीद का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा होने वाला है, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक नहीं, एक ही है, यानी यकता है। ज्यादा बेहतर तर्जुमा क्या कहे तफसीर में, यकता है। एक का नहीं, एक का से अच्छा तर्जुमा है यकता है, यानी एक ही चीज उसके माने, मगर यकता बोलना ज्यादा मुनासिब है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई पैदा हुई औलाद है और ना वो किसी का पैदा हुआ है। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, अल्लाह ताला। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसका हमसर है, यानी मिसाल, हम मिसल है। सुभान अल्लाह। ये 4 आयतों पर
ڈپینڈ ایک بہت ہی مختصر مگر جامع سورہ ہے، جس کو 1/3 قرآن کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنے سے ثواب کا عظمت بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس کو ایک بار قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن نہیں پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ لیے تو حق ادا جاتا، سمجھنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ، بلکہ اس کی عظمت کے حساب سے بتا رہے۔ تو سورہ اخلاص، جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر سی صورت بیان کی، مگر اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو ثلث 1/3 قرآن قرار دیا گیا ہے، اور رات اور صبح شام کے اذکار میں ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5013 میں، اور صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے۔ اس کا واقعہ کیا ہے معلوم؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کا سلسلہ تھا نا آپ کے زمانے میں، تو سیریا بلکہ ایک قافلہ بناتے، یعنی جو جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے مگر ایک وہ 100 لوگوں پر ڈیپینڈ ہوتی تھی، ان کو ایک شہر بھیجتے تھے وہاں پر اللہ کے دعوت دینے کے لیے، تو وہاں پر ایک کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے جو تمام لوگ اس کی گائیڈنس میں کام کرنا۔ تو یہ ایک سیریے کو بھیجتے وہاں کے ایک صحابی کو سپہ سالار بنا کے، تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ وہ تمام لوگ اس کی اتباع کرتے تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو وہاں پر وہ جب جاتے تو وہ ہر سورت، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی نماز پڑھانا، تو وہ ہر سورت میں ہر رکعت میں کیا کرتے تھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر ضمی سورہ کوئی ایک پڑھتے، پھر اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو تمام لوگوں نے جب تو کچھ بھی آرگومنٹ نہیں کیا، کیونکہ جب کسی کام پہ نکلتے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تفسیر میں اتنی جامعت ہوتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب وہ ساتھ میں گئے، ان کو جب بڑا بنایا گیا تو کہیں گئے تو وہاں پر بحث شروع نہیں کر دینا، کوئی مصلحت کے لیے کوئی اہم بات کو بھی پوسٹ پون کر کے بعد میں پوچھ سکتے، مگر وہاں پر انہوں نے ان کو تنگ کر نہیں کیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ نہیں پوچھے، بلکہ خاموش بیٹھے، وہ کام پہ جو گئے اس پہ فوکس کر کے وہ کام کیا۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد وہ قافلہ جب واپس اللہ کے رسول کے پاس آیا، جو بھی کام دیا گیا تھا مکمل کر کے، تو وہاں پر آ کے انہوں نے فوراً اللہ کے رسول سے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کا مطلب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آنا۔ اب تو اللہ کے رسول نہیں ہے تو اب کیا کرنا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی پوری صحیح احادیث ہے، اللہ اور رسول کی طریقہ ہمارے پاس ہے صحیح احادیث کا، تو اس کی طرف رجوع کرنا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس رجوع کیا، اور یہ تمام واقعہ بتایا کہ یہ ہمارے سپہ سالار ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تو پوچھو، جاؤ ان سے ہی پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پہلے میرے سے آئے نا، ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، اب ان سے پوچھو، ان سے نہیں پوچھے تھے نا، انہوں سے سپہ سالار سے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھے تھے، تو اللہ کے رسول ان کا منشا معلوم کرتے، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر دیتے کہ یہ ہے، بلکہ نبی ہے ہونے کی حیثیت سے دیکھیں کتنی تحمل اور کتنا صبر، کتنی حکومت کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہونی پڑتی۔ دیکھیے تو پہلے ان کا پس منظر جانو، وہ کس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، پہلے ان سے جان کے اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ تو پھر وہ پورے لوگ سپہ سالار کے پاس جاتے، جا کے پوچھتے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ تو وہ بولتے کہ میرے کو پوری قرآن میں یہ سورت بہت ہی پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اس لیے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ سورت کو ہر رکعت میں شامل کرتا ہوں، یہ میری وجہ ہے، بلکہ وہ جواب دیتے۔ تو وہ صبح کے پھر وہ جواب ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرنا جائز ہے، آپ ان کو بتا دیجئے لوگوں کو جب آ کے آپ سے پوچھے۔ تو صحابی اللہ کے رسول نے آ کے بولے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی صورت سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث تقریری ہے میری بہنوں، آپ لوگ سن کے ہے نا، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک قولی حدیث ہوتی ہے جس پہ آپ کوئی بات کہہ کر اس پر پابند کیا جائے، کوئی حدیث فعلی ہوتا ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں، اور آپ نے سنا ہے حدیث تقریری، یعنی کسی عمل پر خاموشی اختیار کرنا، اجازت دے دینا، نہیں کرنا بلکہ بھی روکے نہیں، کرو بلکہ منہ سے بھی نہیں بولے، بلکہ تقریری
آپ اپنی خوشی سے مسکرا کر اس کو یہ جواب دے دیے کہ اللہ سے ان سے کہو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ حدیث تقریری کہلاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے تقریباً لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں نا. تو مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ نماز میں بھی پڑھنا ہے, ایک سورت کے ساتھ 2 سورتیں ملا کر پڑھنا بھی ثابت ہو گیا. اور جب بھی آپ کو وقت ملے, اللہ کی توحید بیان کرنے کا دل چاہتا ہے نا, تو وہاں پر یہ سورت پڑھ لیجئے انشاءاللہ. چاہے کام کرتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, آپ یہ سورت پڑھ لینا. 4 آیتیں ہیں, کتنی مختصر ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا لفظ خل. یہ خل کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا کر رہی؟ ایک تو چیز ہوتی ہے دل سے ماننا, اور دوسری ہوتی ہے اقرار کرنا. تو دونوں چیزیں اس میں داخل ہے. دیکھیے, اللہ کے رسول کو توحید کا اقرار تو تھا ہی, مگر آپ بول رہے ہیں کہہ دو. تم دل میں تو مانتے ہو, مگر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے رب کا حسب نسب کیا ہے. میری بہنوں, تمہارے رب کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا مشرکین کیا ہے, تمہارے رب کا حسب نسب بیان کرو. تو ان کو کہہ دو. کیا کہہ دو؟ ہوا اللہ ہوا. دیکھیے, ہم عام طور پہ جب بھی کسی کے بارے میں بیان کرتے تو پہلے نام لے کے ذکر کرتے, پھر اس کے بعد اس کی طرف ضمیر کو اشارہ کرتے. جیسے زید نے ایک کتاب پڑھی, بلکہ اب بول رہے زید بلکہ پہلے نام لے رہی, پھر آگے بول رہے اور اس نے کہا. کس نے کہا؟ یہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے. تو پہلے نام لیا جاتا, اسم لیا جاتا, اس کے بعد اس کی طرف ضمیر آتی. مگر یہاں پر دیکھیے پہلے ضمیر آ گئی. غور کر رہے ہیں آپ؟ کہہ دو وہ بول رہے ہیں پہلے. وہ مانے کون؟ یعنی یہ چیز فطرت میں داخل ہے میری بہنوں. یعنی اللہ فطرت میں داخل ہے کہ وہ اللہ بعد میں لائے. دیکھیے, اب اللہ کا یہ نام ذاتی نام ہے نا, باقی تمام نام اس کی صفاتی ہے. تو اللہ بعد میں لے کے آئے, مگر وہ کہتے ہی سب کے ذہنوں میں کیا بات آتی؟ وہ اللہ. اس سے بڑھ کر یہ خاصیت کسی کو حاصل نہیں ہے. احد بولے اور تنوین نہیں ہے, تنوین ہے اس پہ, الف لام نہیں آیا. جیسا کہ آگے کی اللہ الصمد میں الف لام آیا, احد میں الف لام نہیں آیا. یعنی احد ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی. واحد کے معنی بھی ایک ہی ہے, احد کے معنی بھی ایک, واحد کے معنی بھی ایک, مگر احد صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا. یعنی کہ وہ اللہ یکتا ہے. کہہ دو وہ کون. اور کوئی چیز مبہم بیان کرے نا, کسی چیز کے بارے میں, تم جانتے میں کس کا بیٹا ہوں بولتے, دیکھو کوئی اپنا رواب رکھنا ہے تو سامنے والا ذرا اٹینشن میں آ جاتا, ارے کس کا بولتے کہ غور سے سنیں گے بلکہ آتا نا. تو وہی بول رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ بولتے سامنے والا سننا. کون؟ اللہ. اچھا, یعنی اپنے کان کھڑے کر لینا, متوجہ ہو جانا, یہ بھی مقصد ہے اس کا. سمجھ رہے میری بہنوں کہ وہ اللہ, اچھا وہ اللہ کون ہے؟ یکتا ہے, ایک ہے, اس کا کوئی ڈبل نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے. سمجھ رہے؟ ایک آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ آپ کہہ دیجئے, آپ اقرار کریے, جو توحید آپ کے دل میں ہے وہ اس کا زبان سے اقرار کر کے لوگوں کو بتائیے کہ وہ اللہ یکتا ہے, ایک ہی ہے. پھر اس کی اہم صفت, پوری قرآن میں یہ صمد ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا یہاں پر, اس سے ہٹ کے نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیسا بے نیاز؟ المنفرد باسمائہ, المنفرد فی صفاتہ, المنفرد فی جلالہ, المنفرد فی کمالہ. کیا مانے؟ اللہ ایک ہے کس میں؟ اس کی تمام ناموں میں ایکتا ہے, اس کی تمام صفاتوں میں اکیلا ہے, اس کے تمام جلال میں اکیلا ہے, اور اس کے تمام کمال میں وہ اکیلا ہے. اس کا کوئی محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. الصمد کے معنی وہ کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز. اور دوسری چیز کیا داخل ہے اس میں؟ اور ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اس کی محتاج ہے. میری پیاری بہنوں, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اور دنیا یہ کائنات میں ہر ذرہ چیز اس کی محتاج ہے نا. آپ اور میں یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ اگر اس کائنات کی آسمان اور زمین اور دنیا میں ہر چیز جو موجود ہے اس میں سے کسی ایک ذرہ برابر پر سے بھی اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو مجھے اور آپ کو گمانے کے وہ ایک لمحہ بھر بھی رہ ہی نہیں سکتی.
ہمارے اوپر بھی اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا کہ میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا، غضبی میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا، میں اپنے جلال سے ایک گنا بڑھ کے رحمت والا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، ہر کائنات کے ذرہ ذرہ بھی اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں۔ آگے دیکھیے، لم یلد ولم یولد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کافروں کا دعویٰ، مشرکوں کا دعویٰ، یہودیوں کا، عیسائیوں کا کیا دعویٰ تھا؟ سب بولتے تھے نا، عیسائی بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی ایک نبی ہے، اور دوسرے فرشتوں کو مشرک اور کافر کیا بولتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو رد کرنے کے لیے پہلے لم یلد آیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کیونکہ اس کا اقرار کرنا۔ آپ نے کبھی یہ سنا کہ اللہ کا فلانا باپ ہے بول کے؟ سنے ہم؟ نہیں سنے کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کا کوئی باپ ہے، مگر اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے اولاد ہے۔ تو جو بات پہلے کہی جا رہی ہے اس کا انکار کر رہی، اس کے بعد جو ایک شک آتا اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ مگر پہلے دیکھیے ایک سبحان اللہ کتنی باریکی سے بات بیان کر رہے ہیں، دیکھیے کہ جو کافر یہودی مشرک جس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ کی اولاد ہے، فوراً پہلے اس سے رک رہے ہیں، یہ بات نہیں بولنا، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، حالانکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، بول سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، دونوں باتیں میں بتانا ضروری ہے، مگر پہلے ڈرا رہی، نہیں اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ انا یکون لہ ولم تکن لہ صاحبہ، ارے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ اولاد ہونے کے لیے بیوی ہونا نا، تو کوئی کسی نے اب تک سنا کہ فلانے کو اللہ کے رسول کی اللہ کی بیوی یا اس کا باپ کوئی بتاتے تھے؟ نہیں نا۔ تو یہ ہے قرآن کا خوبصورت انداز کہ ہر ڈاؤٹ کو جڑ سے ختم کر دینا، کوئی گنجائش نہیں رکھنا کہ نہ عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ عزیر ان کے بیٹے ہیں، اور نہ کوئی ان کا باپ ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے اس آیت کا مطلب؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سمجھ رہے میری پیاری بہنوں؟ کتنی پیاری بات بتا رہے نا اس میں، لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى میں آتا ہے اس جیسی کوئی حدیث نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور اس کے پس منظر میں حدیث قدسی بھی ہے، آپ کو معلوم ہے نا حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں الفاظ اللہ کے نبی سے ادا ہو رہے ہیں مگر وہ کہنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، یہ گویا اللہ کے لیے گالی ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں ایک اہم پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو متوجہ کراتی ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نا، غور سے سنیے میری بہنوں، ہم جو چھوٹی بات کو سمجھ نہیں پاتے نا وہ اس کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم نماز میں تشہد کرتے، تشہد کسے بولتے؟ اتحیات کو، جب ہم بیٹھتے پوری نماز ہو جاتی، آخری رکعت میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے؟ تشہد پڑھتے، اتحیات للہ وہ پورا، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، اتنا ہی کرتے نا؟ نہیں، آپ لوگ حسن المسلم اٹھا کے دیکھیے اور صحیح حدیث کی کتابیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں نماز نبوی میں اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہیں بلکہ دعائے معصورہ کے علاوہ آپ بہت سی دوسری دعائیں بھی کر سکتے،
ہم کیا کرتے، اب تو فریش ماحول ہمارا نمازوں کا، پابندی سے تراوی کو جانا ہے الحمدللہ، یا جمعہ میں بھی جاتے ہم، تو تشہد کے بعد درود ابراہیم کا دعائے معصورہ پڑھ کے خاموش بیٹھ جاتے، اگرچہ جب تک امام سلام پھیرے نہ پھیرے آپ کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے میری بہنوں. آپ کو جتنی دعائیں قرآن سے ثابت ہے نا ان کو، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھتے رہنا ہے جب تک امام سلام نہ پھیرے. اور آپ خاص یاد رکھیے وہ دعائیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں قبول ہونے کے اعتبار سے بنسبت نماز کے باہر دعا کرنے کے. سمجھ رہے میری بات؟ سلام پھیرنے سے پہلے ایک صحیح حدیث کا آج میں آپ کو حوالہ دے کر آگے بڑھتی ہوں. حسن المسلم نکالیے آپ اگر ہے تو، اس میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوئے. سمجھ رہے میری بہنوں؟ سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، تب ایک شخص اپنے تشہد میں تھا اور سلام پھیرنے سے پہلے اس نے یہ دعا پڑھی. کیا دعا ہے؟ میں اس کو شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ. اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. سبحان اللہ. آپ کو شاید لمبی لگ رہی ہوگی مگر آپ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے، ایک دن میں آپ کو یاد ہو جائے گی، اور آپ ابھی یاد کریں گے آج یہ رمضان میں تو انشاءاللہ آپ کو پورا ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ دعا پڑھ رہا تھا وہ آدمی، اس کے بعد اس نے سلام پھیرا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ دعا سنے نا، سن کے بولے غفر لہ غفر لہ غفر لہ، 3 مرتبہ بولتے. میری بہنوں میں جلدی بتا رہی ہوں تو پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، شاید وہ فرض ہے نہیں معلوم، نفل اس کا ذکر نہیں ہے، مگر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے اس نے یہ دعا پڑھی جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. پھر سے پڑھتی ہوں. اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھی. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا. پھیرتے ہی اللہ کے رسول نے جب یہ پورا سنا، سن کر کہا غفر لہ غفر لہ غفر لہ، یعنی یہ بخش دیا گیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. اس نے یہ جو دعا پڑھی اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، معاف کر دیے گئے، معاف کر دیے گئے، یہ بخش دیا گیا. 3 بار بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1 بار بول تو کافی تھا نا. کیونکہ میرے نبی کا ہنسنا حدیث ہے، میرے نبی کا کہنا حدیث ہے، میرے نبی کا روکنا حدیث ہے، میرے نبی کی ہر بات دلیل ہے ہمارے لیے. مگر آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ غور سے سنو، جس کا آواز نہیں پہنچی وہ پہلی بار میں نہیں سنا، دوسری بار سنے، دوسری بار میں بھی نہیں سنا تو تیسری بار بھی سنے، بات کی پختگی کو بتانے کے لیے. تو یہ کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، اس کو نسائی میں بھی بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح البانی نے بھی صحیح قرار دیا. آیت حدیث نمبر کے ساتھ ہے میرے پاس، میں آپ کو بھیجتی ہوں. تو یہ اس میں کیونکہ معاف کرنا کیا ہے میرے بہنوں؟ اللہ کے رسول گارنٹی سے بول دیے یہ دعا پڑھنا. تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ حسن المسلم میں بھی اور مختلف اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. تو صرف دعائیں معصورہ پڑھ کے خاموش نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اور جتنی بھی آپ کو دعائیں آتی ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وہ بھی پڑھ سکتے، یا کچھ اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا کسی بھی نبی کی دعا جو دعا ابراہیمی ہے، محمد یا یونس ہے، کون سی بھی دعا ہو پڑھتے رہنا، خاموش نہیں بیٹھنا جب تک کہ امام سلام نہ پھیرے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آج سے اس بات پہ حدیث عمل کریں گے نا جی. تو یہ دعا بھی یاد کر لیجئے، یہ دعا پڑھنے کا تو گارنٹی سے یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے اس شخص کے لیے اس کے گناہوں کی معافی بتا دی. کیونکہ جہنم غفور کی صفت لائے، غفور مانے بخشنے والا، معاف کرنے والا، اور وہ کب ہے؟ جب وہ رحیم ہوگا تو ہی معاف کرے گا نا. دیکھیے حدیثوں کا صفات لانے کا بھی مقصد دیکھیے،
اللہ معاف کب کرے گا؟ جب وہ رحیم ہوگا. تو اللہ ہمارے لیے رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں اس سے معافی مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی صفت آئی ہے. تو یہ دعا ہم اپنی نمازوں میں انشاءاللہ آج سے شامل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کا یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ. لم یلد ولم یولد. اب آخری آیت کو پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سبحان اللہ. اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کفوون اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اس کا ترجمہ یہ کفوون کیا ہے معلوم؟ یہ بھی قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا، اور یہ جو کفوون میں واو اصلی ہے، یعنی قرآن میں جو لغت جانتے ہیں، گرامر جانتے ہیں، بعض جگہ واو اصلی نہ رہتا، واو کو چینج کر دیا جاتا. جیسے خوالات، خاف واو لام تھا، مگر اس کو ویسا پڑھنا نہیں آتا تھا، الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو الف کھڑا زبر الف بنا دیا گیا. واو سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے خالہ ہو گیا، حوالہ جا کے خالہ بن گیا. مگر یہ واو اصلی ہے جو نہیں چینج ہوا جس سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے. اس کو کیا مانے ہیں؟ یہ صفت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، کائنات میں. اللہ کی جیسے کہ رحیم بھی بولتے، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے حصے بھیجے نا، ایک حصہ بھیجا، تو کوئی رحیم بھی ہو سکتا، کوئی رحمان کا ایک حصہ بن سکتا. مگر کفوون ایک ایسی صفت ہے جس میں اللہ کے علاوہ وہ کسی کے لیے نہیں بول سکتے. یعنی وہ اللہ ہی ایسا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا، جس کے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کے برابر کھڑا ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے نا؟ تو وہ صفت یہاں پر لا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت کو کمپلیٹ کیا کہ اللہ ایسا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے کمال میں، نہ اس کے جلال میں، نہ اس کی تمام صفتوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. تو دیکھیے سبحان اللہ، میرے خیال سے جیسا میرا ایمان الحمدللہ آج ایک الگ ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے بیان کرتے ہوئے، ویسے ہی آپ لوگوں کا بھی ایمان بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتی ہوں اللہ اس سورت کو ہمارے لیے ذہن نشین کرے، اس کو ہر وقت ہم پڑھتے ہوئے اپنی توحید کا اقرار کرنے والے بنے. یعنی ہم جب بھی خالی لمحات میں رہیں، سورہ اخلاص 4 آیتیں ہیں، اتنی ایزی آیتیں ہیں، پڑھتے رہیں، جس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ غیبی ہماری مدد کرنے پہ قادر ہے. اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ یقین سے پڑھیں گے نا، انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد کرے گا. اپنی مشکلات میں پریشان مت ہو، اپنے تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں، ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے. اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہماری مشکلیں دور کرے گا، بشرطے کہ ہم اللہ سے جڑ کر رہیں. وہ جڑنے کا طریقہ ہمارے لیے نماز ہے، اور نماز میں ہم اللہ سے مل کر رہتے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھتا، ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھے ہم اس کو ہمارے ذہن نشین کر دے، اور ہماری آل اولاد کو توحید پر قائم رکھے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.